ایک صدی بعد بھی ایل کاپون سب سے مشہور گینگسٹر کیوں ہے؟ ایل کاپون کون تھا؟ 17 جنوری کو ایل کاپون کی 125ویں سالگرہ کے ساتھ اس بدنام زمانہ امریکی گینگسٹر کی وراثت ایک ایسا موضوع بنی ہوئی ہے جو آج تک ہالی ووڈ کے پروڈیوسروں اور ناول نگاروں کی دونوں کے لیے دلچسپ ہے۔ ایک ایسا گینگسٹر جس کا رعب و دبدبہ 100 سال بعد بھی قائم ہے۔ ایک ایسا گینگسٹر جس کا سحر اور جادو آج بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ آئیے آج کی ویڈیو میں آپ کو دنیا کے مشہور اور خطرناک گینگسٹر کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق بتاتے ہیں۔ انفو ٹرینڈ ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، 17 جنوری کو ایل کاپون کی 125ویں سالگرہ کے ساتھ اس بدنام زمانہ امریکی گینگسٹر کی وراثت ایک ایسا موضوع بنی ہوئی ہے جو آج تک بالی ووڈ کے پروڈیوسروں اور ناول نگاروں دونوں کے لیے دلچسپ ہے۔ کاپون نے روئرنگ 20s میں اطالوی امریکی منظم جرائم کے گروہ شکاگو آؤٹ فٹ کے شریک بانی اور باس کے طور پر شہرت حاصل کی۔ کچھ لوگوں نے اسے رابن ہوڈ کے طور پر بھی بیان کیا اور اس کی وجہ اس کی طرف سے اپنی غیر قانونی کمائی میں سے خیراتی اداروں کے لیے کچھ رقم عطیہ کرنا تھی۔ چند دیگر ایسی باتیں بھی تھیں جو کاپون کو اس دور کے دوسرے بدماشوں سے منفرد بناتی تھی۔ وہ ہر لمحہ لوگوں کی نظروں میں رہنے، نامہ نگاروں کے ساتھ گپ شپ کرنے اور غیر قانونی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوئے بڑی بڑی پارٹیوں کا انتظام بھی کرتا تھا۔ لیکن ماضی کی بہت سی مجرمانہ شخصیات کی طرح اس گینگسٹر کے بارے میں بھی منقسم آراء پائی جاتی ہیں۔ ایف بی آئی کی ویب سائٹ کے مطابق کچھ لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھنے والا کاپون امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کی ویب سائٹ کے مطابق شکاگو میں جوئے، جسم فروشی، شراب کے غیر قانونی کاروبار، رشوت خوری، منشیات کے اسمگلنگ، ڈکیتی اور قتل پر مبنی جرائم کی سلطنت کے لیے ذمہ دار تھا۔ ایل کاپون کون تھا؟ کاپون 1899 میں نیو یارک کے علاقے بروکلن میں پیدا ہوا۔ اطالوی تارکین وطن کے ہاں پیدا ہونے والا الفانسو گیبریل کاپون کم عمری میں ہی منظم جرائم کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ نو عمری کے دور میں وہ 5 پوائنٹس گینگ کا رکن بن گیا۔ یہ بنیادی طور پر آئرش امریکی نژاد افراد پر مشتمل ایک مجرمانہ گینگ تھا جو لوئر مین ہٹن کے علاقے میں قائم تھا۔ یہ گروپ یہاں بھتہ وصولی کرتا تھا۔ تاہم کاپون نے جلد ہی یہ جان لیا تھا کہ صرف تشدد ہی کسی مجرمانہ ادارے کی دیر پا کامیابی کو یقینی نہیں بنائے گا۔ کاپون نے 1917 میں پہلی بار ایک حریف کو گولی ماری۔ اس کے بعد وہ نیو یارک سے شکاگو چلا گیا۔ 1925 سے 1929 تک اپنے شکاگو کے عروج کے دنوں میں کاپون کو امریکہ میں سب سے زیادہ بدنام زمانہ گینگسٹر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ تاہم کاپون نے اپنے آپ کو ایک مجرم کے طور پر نہیں بلکہ ایک کاروباری شخص کے طور پر دیکھا۔ سینٹ ویلنٹائن ڈے کا قتل عام۔ 1929 کے سینٹ ویلنٹائن ڈے کے قتل عام کو ایف بی آئی نے شکاگو میں گینگ دور کے انتہائی پرتشدد واقعے کے طور پر بیان کیا ہے، کیونکہ اس دن بگز موران گینگ کے 7 اراکین کو پولیس کے روپ میں حریفوں نے ایک گیراج میں ہدف بنا کر مشین گنوں کے ذریعے قتل کر دیا تھا۔ اگرچہ ایل کاپون اس وقت فلوریڈا میں اپنے گھر پر تھا، لیکن بڑے پیمانے پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس قتل عام کا حکم اسی نے دیا تھا۔ اسے کبھی بھی قتل کا مجرم نہیں ٹھہرایا گیا، لیکن آخرکار اسے محض ٹیکسی چوری کے جرم میں جیل جانا پڑا اور یوں 33 سال کی عمر میں ایک کرائم باس کے طور پر اس کا عہد ختم ہو گیا۔ 1939 میں رہائی سے قبل کاپون نے سین فرانسسکو کے ساحل پر واقع بدنام زمانہ الکاتراز کے وفاقی اصلاحی مرکز میں اپنا زیادہ تر وقت گزارا۔ اس وقت تک اس کی ذہنی صلاحیتیں نمایاں طور پر بگڑ چکی تھیں۔ ایل کاپون کا انتقال 1947 میں 48 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے ہوا۔ اس بدنام زمانہ گینگسٹر نے اپنی زندگی اور جرائم سے متاثر متعدد مافیا فلموں کے ذریعے نہ صرف 1920 کی شکاگو کی سڑکوں پر بلکہ 20ویں صدی کے ہالی ووڈ پر بھی اپنا نشان چھوڑا۔ اس کے لہجے اور طرز عمل نے مزاحیہ فلموں، مقبول موسیقی اور ادب میں گینگسٹر کے متعدد کرداروں کو بھی متاثر کیا۔ انفو ٹرینڈ ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت ملتے رہیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔